مشاعرے میں شعراء اکرام کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو فرحان احمد اپنی نظم کے ذریعے سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں اور اگر اچھی لگے تو داد و تحسین سے نوازیں۔ میں فرحان احمد آپ سب کے سامنے ایک خوبصورت نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کی مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، غالی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مربت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئین حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائے میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، ہے ذوق کی عظمت کی دیے مجھ کو سہارے، چکبست کی الفت نے میرے خواب سوارے، فانی نے سجائے میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رجائے میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، کیوں بناتے ہو مجھے تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، آج اپنے ہی وطن میں ہوں مگر اکیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ شکریہ۔ بہت خوب فرحان۔ اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گا امن فیاض کو کہ وہ اپنی نظم کے ذریعے ہندی اور اردو میں جو آپسی تعلق ہے، آپسی تال میل ہے، اس کو بیان کریں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب میں ایک نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس میں ہندی اور اردو کے آپسی تعلق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سامعین سے یہ گزارش ہے کہ اگر پسند آئے تو داد و تحسین سے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے، میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے، اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے، مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے، لتا جب لڑکھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے، لتا جب لڑکھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے، میں جب ہندی سے ملتی ہوں تو اردو ساتھ آتی ہے، جب اردو سے ملتی ہوں تو ہندی گھر بلاتی ہے، مجھے دونوں ہی پیاری ہے، میں دونوں کی دلاری ہوں، ادھر ہندی سی مائی ہے ادھر اردو سی خالہ ہے، ادھر ہندی سی مائی ہے ادھر اردو سی خالہ ہے، یہی کی بیٹیاں دونوں یہی پہ جنم پایا ہے، سیاست نے انہیں ہندو اور مسلم کیوں بنایا ہے، سیاست نے انہیں ہندو اور مسلم کیوں بنایا ہے، مجھے دونوں کی حالت ایک سی معلوم ہوتی ہے، کبھی ہندی پہ بندش ہے کبھی اردو پہ تالا ہے، کبھی ہندی پہ بندش ہے کبھی اردو پہ تالا ہے، بھلے اپمان ہندی کا ہو یا توہین اردو کی، بھلے اپمان ہندی کا ہو یا توہین اردو کی، خدا کی قسم ہے ہرگز حیا یہ سہ نہیں سکتی، خدا کی قسم ہے ہرگز حیا یہ سہ نہیں سکتی، میں دونوں کے لیے لڑتی ہوں اور دعوے سے کہتی ہوں، میری ہندی بھی اتم ہے میری اردو بھی اعلیٰ ہے، میری
بہت بہترین. شکریہ عمل, آپ نے اپنی ایک نظم کافی خوبصورت انداز میں ایک ترنم کے ساتھ ہندی اور اردو کا جو آپسی تال میل ہے, آپسی رشتہ ہے, وہ بیان کیا. اب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اس مفلسی دور میں, موجودہ دور میں جہیز لینا اور جہیز دینا بالکل عام ہو چکا ہے. اب اس صورتحال پہ میں گزارش کرنا چاہوں گا سبا سے کہ وہ اپنی ایک نظم کے ذریعے سے سامعی کی نظر کریں. شکریہ ہمیں دعوت دینے کے لیے. عرض کیا ہے ارشاد. یوں بڑھ گئی ہے ملک میں شہرت جہیز کی, یوں بڑھ گئی ہے ملک میں شہرت جہیز کی, ہر گھر میں پاؤ گے دولت جہیز کی. بیٹے کے باپ کہتے ہیں بیٹی کے باپ سے, بیٹے کے باپ کہتے ہیں بیٹی کے باپ سے, ہم چاہتے ہیں آپ سے کثرت جہیز کی. ٹیلر سے لے کے ڈاکٹر انجینئر کے پاس بھی, ٹیلر سے لے کے ڈاکٹر انجینئر کے پاس بھی, ہر گھر میں پاؤ گے دولت جہیز کی. بیوی سے لے کے ٹی وی اور راجدوت بھی, بیوی سے لے کے ٹی وی اور راجدوت بھی, نقد 1 لاکھ اور رشوت جہیز کی. بیٹھی ہے سن رسیدہ غریبوں کی بیٹیاں, بیٹھی ہے سن رسیدہ غریبوں کی بیٹیاں, کتنوں نے جان دے دی حقیقت جہیز کی. اب آج کی اس موجودہ دور میں پردے کی جو ضرورت ہے, خواتین کو, ہماری بہنیں کو جو پردے کی ضرورت ہے, اس کی اہمیت کو بیان کرنے اپنے ایک نظم کے ذریعے سے پرنسی آپ کی نظر کرنے جا رہی ہے. سماج فرمائیے. ایک نظم پیش کرتی ہوں پردہ کے حوالے سے. سامعین سے گزارش ہے تالیوں سے حوصلہ افزائی کیجیے گا. مسلم قوم کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں, اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. میرے رب کی اطاعت پردہ ہے, میرے نبی کی چاہت پردہ ہے, ایمان کی حرارت پردہ ہے, تقویٰ کی علامت پردہ ہے. پیغام جہاں کو یہ دوں گی, پیغام جہاں کو یہ دوں گی, میں وعدہ کرتی ہوں مسلم قوم کی بیٹی ہوں, میں پردہ کرتی ہوں, اللہ اور رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. شکریہ. بہت شکریہ پرنسی. اب میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ریان احمد کو کہ وہ بھی اپنی ایک چھوٹی سی نظم سامعین کی نظر کریں. ایکشن. آداب, میں ریان احمد آج آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنے جا رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کبھی اسکول جانے سے ڈر لگتا تھا, آج اکیلے ہی دنیا گھوم لیتے ہیں. کبھی اسکول جانے سے ڈر لگتا تھا, آج اکیلے ہی دنیا گھوم لیتے ہیں. پہلے فرسٹ آنے کے لیے پڑھتے تھے, آج کمانے کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے سے روتے تھے, آج دل ٹوٹ جانے پر بھی سمجھ جاتے ہیں. کبھی چھوٹی سی چوٹ لگنے سے روتے تھے, آج دل ٹوٹ جانے پر بھی سمجھ جاتے ہیں. پہلے ہم دوستوں کے ساتھ رہتے تھے, آج دوست بس یادوں میں رہتے ہیں. پہلے لڑنا منانا روز کا کام تھا, آج ایک بار لڑتے ہی رشتے کھو سے جاتے ہیں. پہلے لڑنا منانا روز کا کام تھا, آج ایک بار لڑتے ہی رشتے کھو سے جاتے ہیں. سچ میں زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا, جانے کب ہم کو اتنا بڑا بنا دیا. بہت خوب ریان. اب میں اپنی ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں, میں کیسے میٹھی بات کروں جب میں نے چینی کھائی نہیں. آپا بھی پکاتی ہے حلوہ, آخر کیوں حلوائی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں. نانی کے میاں جب نانا ہے, نانی کے میاں جب نانا ہے, دادی کے میاں جب دادا ہے, آپا سے میں نے پوچھا یہ باجی کے میاں کیا باغ ہے. ہنس ہنس کر وہ کہنے لگی اے بھائی نہیں, اے بھائی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں. جب نیا مہینہ آتا ہے بجلی کا بل آ جاتا ہے, جب نیا مہینہ آتا ہے بجلی کا بل آ جاتا ہے, حالانکہ بادل بیچارہ یہ بجلی مفت لٹاتا ہے.
پھر ہم نے اپنے گھر بجلی بادل سے کیوں منگوائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں۔ گربلی شیر کی خالہ ہے، غور کیجیے گا، گربلی شیر کی خالہ ہے، پھر ہم نے اسے کیوں پالا ہے، کیا شیر بہت نالائق ہے خالہ کو مار نکالا۔ کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے، کیوں لمبے بال ہیں بھالو کے، کیوں اس نے کٹنگ کرائی نہیں، کیا وہ بھی گندا بچہ ہے یا جنگل میں کوئی نائی نہیں، یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور امی نے سمجھائی نہیں۔ بہت شکریہ۔